السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث ضعیف وہ الحدیث الذی لا یصح، یہ وہ حدیث جو صحیح نہیں ہے، کانہ یکون فی اسناد راوی ضعیف، کیونکہ اس کی سند کے اندر کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے، او یکون فی اسناد راوی ثقۃ لیکن لم یضبط حدیث، یعنی کہ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ثقہ راوی ہو لیکن اس نے یہ والی حدیث اسپیسیفک صحیح سے یاد نہ کی ہو، ووہم فی، اور اس کے اندر وہم کی ہو، اخطا فی، اس کے اندر غلطی کی ہو، دلس تدلیس کی ہو، او ان یکون فی اسناد راوی کذاب فیدخل فی ضمن ضعیف، اور کبھی کبھار کذاب راوی بھی اس کی سند میں ہو سکتا ہے تو وہ اس کو ضعیف پر اس کا انطباق کرتے تھے۔ لیکن الحفاظ المتاخرین یفردون الموضوع فی تقسیمات عن الضعیف، لیکن جو ہمارے حفاظ ہیں نا متاخرین، وہ اس موضوع کو کئی حصوں پر تقسیم کرتے ہیں ضعیف میں، لیکن جو پرانے لوگ تھے ان کے نزدیک ضعیف میں یہ سب شامل تھا۔ والضعیف بالجملہ یشمل المنکر والباطل والمضطرب والمعدل ونحوها وهذه كلها تدخل تحت اقسام الحدیث الضعیف، یہ سب جو ضعیف حدیث کی اقسام میں داخل ہوتی ہیں متقدمین کے نزدیک۔ الحدیث الضعیف کثیرہ، ضعیف حدیث جو ہیں بہت زیادہ ہیں، بل یہ اکثر من احادیث صحیحہ، بلکہ یہ صحیح حدیث سے بھی زیادہ ہیں۔ ومن اشہر الاحادیث الضعیفہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اشہر الاحادیث ضعیفہ کہ سب سے زیادہ بہت زیادہ مشہور کچھ ضعیف احادیث، ان میں سے ایگزامپلس کے طور پہ چند یہ ہیں۔ حدیث الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی کہ جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اس طرح حسد جو ہے وہ اچھائیوں کو کھا جاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کلو امر ذی بال لا یبدؤ بحمد فہو اخطا، کہ ہر چیز کٹی ہوئی جو بھی بسم اللہ سے شروع نہ ہو، یہ اللہ کی ہم سے، اس طرح کا مفہوم ہے۔ اسی طرح ایک اور اگلی حدیث ہے، حاذی کلو حدیث، یہ سب ضعیف حدیث ہیں۔ پھر آ جاتی ہے حدیث الموضوع۔ موضوع حدیث کون سی ہے؟ هو الحدیث المکذوب، یہ مکذوب جھوٹی حدیث ہے، الذی یختلف صاحبہ فیخرج من عندی یصنع بنفسہ، یہ وہ حدیث ہے جس میں خود راوی نے مسئلہ کیا ہو یا اس نے کسی اور کے پاس سے اس کو لیا ہو اور پھر بنا کے اپنی طرف سے اس کو آگے چلا دیا۔ وقد لا یصنع بنفسہ، اور اگر اس نے خود نہیں بنایا ہو، وانما یسرق ممن وضع، تو جس نے اس کو گھڑا تھا جھوٹ کو، اس نے اس سے اس کو چرا کے آگے بیان کر دیا۔ وکما تقدمنا انہ قد یطلق علی الحدیث المنکر، اور ہم یہ بات بیان کرائیں کہ منکر حدیث کا اطلاق بھی متقدمین موضوع پر ہی کرتے تھے، یعنی موضوع کو منکر میں داخل کرتے تھے۔ ومنہم من وضع هذه الحدیث ولما خطب فی ذلک قال وضعتها حسبا، اور کچھ ایسے بھی لوگ امت میں گزرے جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ اچھائی کے لیے وضع کی ہیں، گھڑی ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے نانو نکذب لہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا نکذب علیہ، کہ ہم نبی کے لیے جھوٹ بولتے، نبی پر جھوٹ نہیں بولتے۔ وہذا عذر اخبث من ذنب، اور یہ ایک ایسا عذر ہے ان کا جو بہت قبیح ہے، گندا ہے، گناہ سے بھی زیادہ۔ من اشہر الحدیث الموضوع مکذوبہ، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بہت سی مشہور مکذوب حدیث جو مشہور ہیں ان میں سے وتوسل بجاہ فإن جاہ عند اللہ العظیم، کہ توسل کرو جاہی کے ذریعے کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ اول ما خلق اللہ نورا نبی کا یا جابر، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا تخلیق کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے، یہ بھی موضوع حدیث ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بل منہم من کذب اشد، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ جھوٹے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ بولا، ذالک فإنہ فوق کذبہ نسبہ الی مصنف عبد الرزاق، کہ انہوں نے اس حدیث کو اٹھا کے مصنف ابن عبد الرزاق کے اوپر اس کو جھوٹ باندھ دیا کہ یہ عبد الرزاق کی مصنف میں، اس کی ایک جلد ہمیں مفقود افغانستان سے ملی ہے۔ ومن الحدیث المشہور، اور وہ کہتے ہیں اسی طرح من حج ولم یزرنی فقط جافنی، کہ اس نے زیادتی کری جس نے حج کیا لیکن میری زیارت نہیں کری، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ والحدیث المشہور ایاکم وخضراء المتون، اس کا مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں۔ بہرکیف فائدہ بتا رہے ہیں، انبئ ہونا لبعض الموضوعات للمعاصرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے حاضر زمانے میں یہ ہونے لگا ہے، اور نوع من انواع الموضوع، اور یہ بھی موضوع کی ایک قسم میں سے کہ لوگ یہ کرتے ہیں، اور اہل بدعت اکثر ایسا کرتے ہیں اور گمراہ لوگ، کہ وہ ایک حدیث لاتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، لیس فی حدیث البخاری مسلم، وہ بخاری مسلم میں نہیں، فیروی ویقول، اور وہ کہہ دیتے ہیں اس کے نیچے کہ بخاری مسلم نے روایت کی ہے بغیر نمبرنگ ڈالے۔ ھذا نوع من انواع الکذب، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ وہو نسبۃ الحدیث الی کتاب صنفت فی الصحیح فھذا یصنع الکذابون المعاصرون، وہ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے کہ جو چاہے وہ کہیں اور ہو بھی، کہ اس حدیث کو اس کتاب کی طرف نسبت دے دیں جو اس میں نہ ہو، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور یہ ہمارے آج کل کے معاصرین کرنے لگے ہیں۔ جیسے وہ ایک جھوٹی حدیث ہے، وہ تو خیر ہے ہی جھوٹی، کہ فلاں چھت ہے، فلاں یہ، اور علی دروازے، اور اس کو بخاری کی طرف منسوخ کر دیا، ہم نے خود میسیجز میں دیکھا ہے اس حدیث کو۔ بالجملہ، اور وہ کہتے ہیں ان ٹوٹیلٹی فھذا الموضوع عند الائمہ حفاظ رحمہ، یہ ہے پورا موضوع ان کے نزدیک، ائمہ حفاظ کے نزدیک۔ المعدل کیا ہوتی ہے؟ المعدل وہ روایت ہوتی ہے، وہ الحدیث باطل الساقط، جو باطل و ساقط ہو، پرابلمیٹک ہو،
انٹریکیٹ ہو، مشکل ہو، وہذا عند الغالب الحفاظ، گھری ہوئی ہو اندھیرے میں، اور یہی حفاظ کے نزدیک اس کی مراد تھی. کما یقول الامام ابو زرعۃ دمشقی، ابو یعلا و ابن حبان و درقطنی طبرانی معدل او عدلہ فلان، کہ یہ حدیث معدل ہے یا اس کو فلاں نے عادل روایت کیے. اور جابر کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدارۃ الناس صدقہ، کہ انسانوں کا مدارہ جو ہے وہ صدقہ ہے. ابو زرعۃ دمشقی کہتے ہیں لیس حاصل محفوظ وهو معضل غلیظ، کہ یہ محفوظ نہیں ہے حدیث بلکہ معضل اور غلیظ ہے. وقول ابن حبان فی مسیب بن شریک التیمی فی المجروحین، وہ مسیب بن شریک التیمی کے بارے میں فرماتے ہیں وزارہ فی حدیث المعضلات التی یرویہ عن الازواج لا یجوز الاحتجاج بھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث میں اکثر معضلات ہوتی ہیں جو وہ ثابت لوگوں سے روایت کرتا ہے، اور اس سے دلیل پکڑنا احتجاج درست نہیں. وجالہ ابن مدینی اور حاکم ما سقط منہ راویان علی التوالی، اور ابن مدینی اور حاکم نے، اور یہی مطلب اب جو ابن مدینی اور حاکم کا میں بیان کروں گا یہی متاخرین میں زیادہ اس کی ڈیفینیشن چل گئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس میں سے دو راوی گر جائیں سند میں سے بیک ٹو بیک، ایک کے بعد ایک، کأن یقول الامام مالک قال رسول اللہ، جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. اب امام مالک جو ہے وہ تبع تابعی، اور ان کی عموماً سند کیسے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے روایت کی، اور نافع سے عبداللہ ابن عمر، یعنی بیچ میں دو راوی ہوتے ہیں امام مالک اور رسول اللہ کے درمیان، لیکن وہ دونوں کو بیک ٹو بیک گرا دیں اور بولیں کہ رسول اللہ نے. یا ایک اور سند امام مالک کی کہ زہری، سالم، عبداللہ ابن عمر اور پھر رسول اللہ، تو امام مالک کہہ دیں کہ میں نے زہری سے سنا اور رسول اللہ، اب انہوں نے سالم اور عبداللہ ابن عمر کو گرا دیا. یا وہ کہہ دیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو انہوں نے زہری اور سالم کو گرا دیا. باقی لا اصل لہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.